الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین وقال اللہ تعالی فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما وارزقني فهما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا حی یا قیوم لا الہ الا انت یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انتہائی مقدس مبارک محفل میں شرکت کی حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری شرکت کو، ہماری حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ لوگوں کے بھی یہاں آنے کو، جمع ہونے کو قبول و مقبول فرمائے۔ کہنا، سننا اور اس کو سمجھنا اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالی عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، وقت انتہائی مختصر ہے، دو چار باتیں عرض کروں گا، بے ربط سی ہوں گی، بے جوڑ سی ہوں گی، اور کچھ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو توجہ سے سنیں گے، دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی انشراح صدر کے ساتھ کچھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی طرح جو میرے دل میں ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے سمجھانے کی آپ کو توفیق دے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اللہ آپ کو عافیت کے ساتھ سمجھنا بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ زندگی ہماری یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی امانت ہے۔ جو کچھ ہے ہمارے پاس، جسمانی طور پر سر سے لے کر پیر تک ایک ایک عضو، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ ہی نے دیا ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ،
اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے کان دیے، اللہ نے دل دیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، سننے والا، دیکھنے والا میں نے تمہیں بنایا. قرآن مجید و فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سر سے لے کر پیر تک، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ظاہری طور پر، معنوی طور پر، باطنی طور پر جو کچھ ہے ہمارے پاس، یہ ہم اس کے مالک نہیں ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اللہ نے بطور امانت کے ہم کو عطا کیا ہے. بہت بڑا مشہور وہ عقیدہ ہے جو ہم کسی کے خاص طور پر، کسی کے انتقال پر یا کسی چیز کے گم ہو جانے پر کوئی صدمہ پہنچ جائے تو ہم اس صدمہ کے پہنچنے پر بے اختیار ہماری زبان پر یہ جملہ آ جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، لام ملکیت کے لیے ہے. انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، اور مالک کو اختیار ہے کہ اپنی ملکیت کو جہاں چاہے رکھے. میں اس ہاتھ میں میری گھڑی ہے، میں اس ہاتھ میں پہنوں، اس ہاتھ میں پہنوں، آپ کو کیا؟ اس گھڑی کا میں مالک ہوں، میری مرضی ہے اس ہاتھ میں پہن لوں، میری مرضی ہے اس ہاتھ میں پہن لوں. انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میری مرضی ہے میں اس انگلی میں پہن لوں، اس ہاتھ کی انگلی میں، میری مرضی ہے میں اس ہاتھ کی انگلی میں پہن لوں. سب انگلیوں میں تو پہننے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو مسئلہ تو معلوم ہوگا. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فورتھ فنگر میں اور بیچ والی انگلی میں، وسطیٰ میں انگوٹھی پہننے سے ممانعت فرمائی ہے. ان دو انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں. ہمیں تو سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، لوہے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے، دوسرے ایلیمنٹس کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے. مسلمان مردوں کو ایک خاص مقدار میں، ایک مثقال میں صرف چاندی کی انگوٹھی کی اجازت ہے، سونے کی، لوہے کی اور کسی اور چیز کی انگوٹھی کی اجازت نہیں ہے. یہ مسئلہ آپ حضرات جانتے ہیں، علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں. بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتے رہنا اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے. انگوٹھے میں بھی انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں ہے. پھر رہ گئی دو ہی انگلی ہے، ایک سب سے چھوٹی انگلی اور ایک اس کے بعد والی انگلی، خنصر و بنصر. پھر دائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں، بائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں. علماء کرام لکھتے ہیں کہ دونوں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں، دائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی میں اور اس کے بعد والی انگلی میں، اور بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی میں اور اس کے ساتھ والی انگلی میں پہن سکتے ہیں. لیکن ان تین انگلیوں میں، انگوٹھے اور دوسری دو انگلیوں میں نہیں پہن سکتے. اور سونے اور دوسرے ایلیمنٹ کی انگوٹھی آپ نہیں پہن سکتے، صرف چاندی کی پہن سکتے ہیں. تو میں مثال دے رہا تھا کہ انگوٹھی میں اس ہاتھ کی ان دو انگلیوں میں پہنوں، میری ہے انگوٹھی، یا میں ان دو میں پہنوں، یہ میری مرضی ہے، میری انگوٹھی ہے، میری انگلی ہے، میں اس کا مالک ہوں، میری مرضی ہے جہاں پہن لوں. اسی طرح رومال ہے. رومال میں اس کندھے پر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مشائخ، بہت سارے بزرگان دین، بہت اللہ والے، بڑے نیک انسان کندھوں پر رومال رکھتے ہیں، ادھر رکھ لیں، ادھر رکھ لیں. میری ملکیت ہے تو میں مالک ہوں، تو میں مختار بھی ہوں، میری مرضی ہے. تو انا للہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کو اپنے ملک میں تصرف کا اختیار ہے، چاہے تو زمین کے اوپر رکھے، چاہے زمین کے نیچے لے جائے. یہ ہم اللہ کی ملکیت ہے. تو ہمارا وجود اور ایک ایک عضو ہمارے وجود میں، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے. ایک بات تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ میرا اور آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، صرف مذاکرہ کر رہے ہیں کہ میں اور آپ بالکل اس پر متفق ہیں
کہ ہمارے بدن کے تمام اعضاء و جوارے اور ہمارے وجود کہ ہم مالک نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے جو اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام سے جب پوچھتے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ڈونرز کارڈ آپ لوگ رکھتے ہیں کہ بھئی دینا چاہیے، مرنے کے بعد آنکھیں دے دیں، کان دے دیں، زبان دے دیں، دل دے دیں، وہ جو ڈونرز کارڈ رکھتے ہیں ایسے ہی بولتے ہیں نا اس کو، کہ مرنے کے بعد اپنے اعضاء و جوارے کو آپ عطیہ دے کر جائیں، آپ اس کو ڈونیٹ کر دیں، تو اس کی اجازت ہے۔ تو ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، اجازت نہیں ہے، اور اجازت نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دلیل یہی پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کے مالک ہوتے تو آپ کو اختیار ہے، دے دو۔ آپ مالک ہی نہیں اس کے، مالک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آپ اگر آپ کے والیٹ میں جتنے پیسے ہیں، آپ کی والیٹ ہو، شرط یہ ہے آپ کی جیب ہو، کوئی مانگنے والا آیا اور آپ نے کہا بھائی مجھے پیسے چاہیے، آپ اپنی والیٹ میں جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں آپ اس کے مالک ہیں، نکال کر دے دیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے دیکھو میرے ساتھ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ سب تم لکھ لو، تو اول تو مولوی صاحب بھی مجھے پکڑ لیں گے، اگلا بندہ بھی نہیں لکھے گا، وہ کہے گا کیا بات ہے، وہ ان کے پیسے ہیں، ان کے پیسے پر آپ کو تصرف کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ لکھائیں علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر وہ نہیں لکھاتے تو آپ کو لکھانے کا کوئی اختیار نہیں، وہ لکھے گا بھی نہیں اور یہ لکھنے دیں گے بھی نہیں۔ یہ مجھے پکڑ لیں گے، کہیں گے آپ اپنی جیب سے نکال کے دو، میرے پیسے کی بات مت کرو، اس لیے کہ میں کسی کی ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا۔ ہم سب اللہ کی امانت ہے، ہمارا وجود اللہ کی امانت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو بطور امانت کے دیا ہے۔ جب تک ہم ہیں زندہ ہے، اللہ فرماتے استعمال کرتے رہو، اور اگر تم مر گئے تو پھر جس طرح میں نے تمہیں دیا ہے میرے کہنے کے مطابق مجھے واپس کر دو۔ قبر میں مسلمانوں کو حکم ہے نہیں کہ کس طریقے پر دفن کرنا ہے، اللہ کی امانت کو واپس کرنا ہے۔ میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو میں ان کے جنازے میں گیا، مولوی صاحب نے انہیں دفن کرنے کے بعد دعا مانگی، مجھے وہ دعا بہت پسند آئی، بہت لمبی چوڑی دعا مانگی قبر پر، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر، اور مولوی صاحب دعا کرتے ہوئے یہ کہنے لگے اے اللہ یہ تیری امانت تھی، اور ہم تیری امانت کو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تیری شریعت، تیرے قرآن، تیرے دین کے کہنے کے مطابق تیری امانت کو ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، اور باقاعدہ سب کو سنت کے مطابق انہوں نے دفن کیا، تدفین کی، تجہیز سے لے کر تکفین سے لے کر تدفین تک سب کچھ سنت کے مطابق کیا۔ میں دیکھ رہا تھا، اور پھر اخیر میں ان کی جو دعا تھی اس کا یہ جملہ مجھے بہت پسند آیا کہ اللہ یہ آپ کی امانت تھی، ہم نے شریعت اور دین اور آپ کے پیغمبر اور آپ کے فرمان کے مطابق ہم نے آپ کی امانت کو آپ کے حوالے کر دیا۔ تو بات بھی ایسی ہی ہے کہ اللہ کی امانت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنی۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، کائنات میں جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کچھ نظام عالم انسان کے لیے بنایا ہے۔ یہ نظام شمس و قمر، یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، سمندروں کا، اور دیگر جتنے بھی نظام عالم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چلائے ہیں، یہ سارا کا سارا نظام اللہ نے انسان کے لیے چلایا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید و فرقان حمید کی بے شمار آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ ہم نے علماء کرام سے بے شمار مواقع پر اس ضمن میں بے شمار آیتیں پڑھی ہے۔ اگر اس مجلس میں صرف ان آیات کو سنایا جائے اور اس کو دہرایا جائے تو میرا خیال ہے کہ گھنٹے 2 گھنٹے بھی ناکافی ہوں گے اس مضمون کے لیے کہ کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے یہ حضرت انسان کے لیے بنایا ہے۔
پہلے سپارے سے پڑھتے چلے جائیں. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اسی آیت اسی رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اور پھر پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو بے شمار مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالی یہی بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ اے اس انسان، کائنات کی ہر چیز کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. اور بڑی بڑی چیزوں کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات میں یہ چیزیں میں نے بنائی اور ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کائنات کی ساری چیزیں حضرت انسان کے لیے بنائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی کسی چیز کے لیے انسان کو نہیں بنایا، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا. قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بڑی پیاری بات لکھ گئے. فرماتے ہیں اے حضرت انسان، کبھی اس پوائنٹ پر بھی غور کر لینا کہ تو نہیں تھا تو سورج تھا، تو نہیں تھا تو چاند تھا، تو نہیں تھا تو ستارے تھے، تو نہیں تھا تو آسمان تھا، تو نہیں تھا تو بھی پہاڑ تھے، تو نہیں تھا دریا اور سمندر تھے، تو نہیں تھا بہت ساری چیزیں موجود تھی، اور اسی طرح رواں دوا تھی، اسی طرح چل رہی تھی. معلوم یہ ہوا کہ تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ اگر تجھے ان چیزوں کے لیے بنایا ہوتا تو نہ ہوتا تو ان چیزوں میں بڑا نقصان آ جاتا، گڑبڑی ہو جاتی. لیکن تو نہیں تھا، یہ چیزیں اپنے معمول کے مطابق چل رہی تھی. لیکن تو آ گیا اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو اب آ گئے اور سورج نہیں ہے، اس کی گرمی نہیں ہے، اس کی تمازت نہیں ہے، اس کی روشنی نہیں ہے. آپ آ گئے، چاند نہیں ہے، چمک نہیں ہے، دمک نہیں ہے، اس کا نور نہیں ہے. آپ آ گئے، ستارے نہیں ہیں. آپ آ گئے، پانی نہیں ہے. آپ آ گئے، پہاڑ نہیں ہے. آپ آ گئے، زمین نہیں. آپ آ گئے، نباتات نہیں ہے. آپ آ گئے، حیوانات نہیں ہیں. تو ہمارا کتنا نقصان ہوتا، ہم تو زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا. اس مثال کو بیان کرنے کے بعد حضرت قاسم العلوم والخیرات بیان کرتے ہیں کہ انسان سمجھ لے اس مثال سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے کائنات کی کسی چیز کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ کائنات کی ہر چیز کو تیرے لیے بنایا ہے. اگر یہ تیرے لیے، تو اس کے لیے ہوتا تو اس کا نظام نہ چلتا تیرے بغیر. لیکن تو نہیں تھا، سب کچھ چل رہا تھا. لیکن اگر تو آ گیا اور یہ چیزیں نہ ہوتی تو تجھے بہت نقصان ہوتا. معلوم ہوا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے ان کائنات کی کسی چیز کے لیے نہیں بنایا ہے. وہ انسان کتنا بد نصیب ہے کہ جس کی زندگی شروع ہو کر ختم ہو جائے اس پورے جہاں کو حاصل کرتے ہوئے وہ بس مر گیا، اور کائنات کی ہر چیز اس نے اپنے قبضے میں لے لی. تو کیا ہوا؟ کون سا اس نے بڑا کمال کر دیا؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں تو بنائی تیرے لیے تھی. پر اے انسان غور کر کے اللہ نے تجھے کس لیے بنایا. اگر کائنات کی کسی چیز کے لیے تو نہیں بنایا گیا ہے تو پھر کبھی غور کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے کس کے لیے بنایا. کائنات کی سب چیزیں تیرے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تجھے کس کے لیے بنایا ہے. تو پھر قرآن مجید میں غور کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری کائنات کو تیرے لیے اور تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو کائنات کی کسی چیز کے لیے نہیں بنایا گیا.
کائنات کی ہر چیز تیری غلام، ہر چیز تیرے لیے مسخر کی گئی۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، وقت تھوڑا ہے، لیکن ہم غور کریں تو واقعتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بدن کا ایک ایک رونگٹا اور ایک ایک بال اور ایک ایک رواں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک بارگاہ میں شکر ادا کرے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے کیسے تابع کیا ہے۔ اس پر اگر غور کریں، اگر اس مضمون کو پھیلایا جائے اور اس کو ذرا شرح و بسط کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو عقل حیران ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی ایک ایک چیز کو حضرت انسان کے لیے کیسے مسخر کیا، کیسے حضرت انسان کے لیے اس کو تابع کیا۔ لیکن اے انسان، تجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کی ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس لیے بنایا ہے کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ بن جا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی عبادت پر اپنے آپ کو تیار کر لے، اپنے آپ کو کھڑا کر لے۔ اللہ نے صرف تجھے اس لیے بنایا ہے کہ تو اپنے اللہ کو اپنے ساتھ ملا لے، تو اللہ کا ہو جا اور اللہ کو اپنا بنا لے، اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری پر اپنے آپ کو کھڑا کر لے، تیار کر لے۔ تیری پیدائش کا یہی مقصد ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنات کو اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری اطاعت پر، میری بندگی پر، میری فرما برداری پر آ جائیں، وہ میرے کو اپنا، وہ مجھے اپنا لے، اسے میرا ساتھ چاہیے، وہ میرے کو اپنے ساتھ لگا لے، اس لیے میں نے حضرت انسان کو بنایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کوئی انسان اللہ کو اپنا بنا لیتا ہے، کوئی انسان اللہ کو اپنے ساتھ لے لیتا ہے، تو میرے دوستو بزرگوں پھر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ انسان آخرت میں تو کامیاب ہے ہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سرخرو اور کامیابی کے اعلیٰ منازل اور اعلیٰ درجے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان اپنے ساتھ ملا لے، اور اگر کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہٹ کر اس نے یہ کوشش نہیں کی اپنی زندگی میں کہ میں اپنے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملا لوں، اللہ کی بندگی کروں، اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کی فرما برداری کروں، اللہ کا ہو جاؤں اور اللہ کو اپنا بنا لوں، اگر اس انسان نے کوشش نہیں کی، کائنات میں سب کچھ اس نے حاصل کر لیا، یقین کیجئے کہ آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہو گئی اور دنیا بھی ماں سوائے ذلت کے، رسوائی کے، انجام برائی کے، اور اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ قرآن مجید و فرقان حمید گواہی دے رہا، پچھلے واقعات بیان کر رہا، اللہ کے نیک بندوں، اللہ کے بندوں کے دونوں طرح کے طبقے کے لوگوں کے واقعات بیان کر رہا ہے۔ کچھ ان لوگوں کے واقعات بیان کیے کہ جنہوں نے کوشش کی اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے ساتھ ملانے کی، اللہ کا ہو جانے کی اور اللہ کو اپنے ساتھ لے لینے کی، اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی فرما برداری کی، وہ کس طرح آخرت میں کامیاب ہوئے ہی ہوئے، دنیا میں اللہ نے ان کو کس طرح سرخرو کیا اور کامیاب کیا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ ملانے کی فکر نہیں کی، اللہ کے ساتھ نہیں رہے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمان کے تابعدار نہیں کیا، کچھ دن تو ان کی شان و شوکت بنی رہی، لیکن پھر ان کا انجام اور ان کا جو ہے آخرت اور ان کا یوں کہیے نتیجہ ماں سوائے تباہی کے، برباد کے، خسارے کے، گھاٹے کے، اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا۔ یہ فرعون ہے، یہ نمرود ہے، یہ شداد ہے، یہ قارون ہے، یہ حامان ہے، یہ قوم صالح ہے، یہ قوم سمود ہے، یہ قوم لوط ہے، یہ ان تمام بزرگوں کے ان تمام لوگوں کے واقعات، قوموں کے واقعات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ
نتیجہ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین۔ مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ دیکھو کیسے شان و شوکت ان کو میں نے دی تھی، اور کس طرح شان و شوکت کے جاہ و جلال کے، حکومت کے، سلطنت کے، خزانوں کے مالک تھے، لیکن آخرت تو ان کی تباہ ہوئی۔ دنیا میں بھی ان کا انجام دیکھ لو کہ کس طرح دنیا میں ان کا انجام ہوا اور کس طرح وہ ناکام ہوئے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک بندوں کے واقعات بیان کرتے ہیں، ان لوگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کوشش کی اللہ کو اپنے ساتھ ملانے کی، اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ کو راضی کرنے کی، اپنا اللہ کے ہو جانے کی اور اللہ کو اپنے ساتھ ملانے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے واقعات بیان کرنے کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا بھی تو دیکھ لو کہ ہم نے ان لوگوں کو آخرت میں کیسے کامیابی سے ہمکنار کیا، اور یہ لوگ دنیا میں کس طرح کامیابی اور سرخ روئی سے رہے، اور کس طرح ان کو اچھی اور کس طرح ان کو عزت والی ہم نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید و فرقان حمید میں ہر دو طبقے کا واقعہ اللہ بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے حضرت انسان، میں نے تم کو یہ زندگی بطور امانت کے دی ہے، اس امانت کو، اس زندگی کو دینے کے وجہ کو پہچانو، مقصد تخلیق اور مقصد حیات کو پہچانو، اور معلوم کرو کہ میں نے یہ زندگی تم کو کیوں دی ہے۔ پھر معلوم کرنے کے بعد اس زندگی کو اس مقصد پر خرچ کرنے کی کوشش کرو جس مقصد کے لیے میں نے تم کو یہ زندگی عطا کی ہے۔ تو کیا ہوگا یہ کہ آخرت بھی تمہاری ہے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا بھی تمہاری بنائیں گے۔ ان لوگوں کے واقعات پڑھیے، ان لوگوں کے واقعات پر غور کیجئے، پچھلے قوموں کے واقعات دیکھیے۔ اللہ قرآن مجید میں والعصر، زمانے کی قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم ہے، اگر تمہیں میری باتوں پر اعتماد نہیں، اگر تمہیں میرے نبیوں کی باتوں پر اعتماد نہیں، تو چلو میری بات اور میرے نبی کی بات کو ایک طرف رکھ کر تاریخ عالم پہ غور کرو، زمانے کے حالات پر نظر ڈالو، تاریخ کا مطالعہ کرو۔ تو تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کی وہ تو ہو گئے کامیاب۔ میں نے ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا، میں نے ہر موقع پر ان کی رہنمائی کی، میں نے ہر موقع پر ان کی مدد و نصرت کی، اور جنہوں نے مجھے ساتھ ملانے کی فکر نہ کی، بڑی بڑی طاقت والے تھے، بڑے بڑے جاہ و جلال اور منصب والے تھے، سلطنت والے تھے، فوجوں والے تھے، بڑی بڑی قوت و طاقت اور افرادی اعتبار سے بڑی قوت و طاقت کے مالک تھے، لیکن کیا ہوا؟ ماں سوائے تباہی کے، ماں سوائے ہلاکت کے اور بربادی کے ان کے ہاتھوں کچھ بھی نہ آیا۔ اس لیے کوشش کرو اس زندگی میں مجھے راضی کرنے کی، کوشش کرو اس زندگی میں مجھے ساتھ لینے کی، کوشش کرو اپنی زندگی کو خرچ کر لو مجھے پا لینے کی، اس لیے کہ جس کا میں ہو جاتا ہوں، من کان للہ کان اللہ لہ، جس کا میں ہو جاتا ہوں ساری کائنات پھر اس کی ہو جاتی ہے، زمین والے بھی اس کے، آسمان والا بھی اس کا، اور پھر کائنات کی ایک ایک چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ میری مدد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میری مدد آسمانوں سے اس کے لیے اترتی ہے، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے مدد مانگتا ہے میں اس کی مدد کو آتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے کوئی التجا کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو میں اس کی فریاد کو پورا کرتا ہوں۔ یہ اسی وقت ہوگا جب بندہ اپنی زندگی کو میری اطاعت میں، میری فرما برداری میں خرچ کر دے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ رومیوں کا ایک لشکر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غرض سے ترتیب دیا گیا، تشکیل دیا گیا، اور اس لشکر کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا پتہ چلا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یہ ایک لشکر ترتیب دیا جا رہا اور اس کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر ترتیب دیا، اور ان میں 8000
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس لشکر میں جمع کیا اور اس لشکر کو روانہ کیا. 8,000 صحابہ کرام. جب یہ لشکر کفار کی طرف نکلتا ہے، اللہ کی شان، ان کی کچھ ایسی اسٹریٹجی تھی، انہوں نے کچھ اپنے جو ہے فوجی اعتبار سے انہوں نے کچھ اس طرح اپنے لشکر کو ترتیب دیا کہ مسلمان 8,000 کا لشکر 1,00,000 کافروں کے لشکر کے نرغے میں پھنس گیا. اور آپ کو پتا ہے یہ بات، تاریخ سے واقفیت رکھنے والا ہر آدمی جانتا ہے کہ لشکر تھوڑے اور زیادہ ہوں تو لڑائی میں دونوں طرف برابر کے چانسز ہوتے ہیں. تھوڑے کو ہارنے کا یقین نہیں ہوتا اور زیادہ کو جیتنے کا یقین نہیں ہوتا. لیکن جب لشکر پھنس جائے کسی بہت بڑے جو ہے وہ فوج کے بیچ میں، نرغے میں آ جائے، سراؤنڈڈ ہو جائے، وہ بیچ میں پھنس جائے، تو پھر ایسی صورت میں موت یقینی ہوتی ہے. بہت سارے واقعات، بڑے بڑے لڑائیاں محض اس لیے ہار دی گئی اور بہت بڑے بڑے ملک اسی لیے جو ہے وہ سرنڈر ہو گئے کہ دشمنوں نے فوج کو گھیرے میں لے لیا اور چاروں طرف سے اس کا احاطہ کر لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن کے سامنے ان فوجیوں کو سرنڈر کیے بغیر اور کوئی چارہ نہیں، یا تو اپنے آپ کو ختم کروا دو، اپنے آپ کو مروا دو، ایک ایک کٹ جائے، یا پھر سرنڈر ہو کر جو ہے وہ اس سے نکل جاؤ. بڑے واقعات ہیں اس میں، آپ دیکھیں گے، کہیں بھی دیکھیں گے، موجودہ دور کی لڑائیاں دیکھیں، پچھلے تاریخ کے واقعات پڑھیں، جب دشمن کے نرغے میں کوئی فوج آ جاتی ہے، چاہے کتنی قوت اور طاقت کیوں نہ ہو، اس فوج کا بچنا ناممکن ہوتا ہے. چنانچہ مسلمان 8,000 کا لشکر 1,00,000 دشمن کی فوج کے نرغے میں آ گیا. سیدنا صحابہ کرام فرماتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ مجھے یاد آیا کہ جب ہم دشمنوں کے بیچ میں پھنس گئے تو پھر اب ہمارا عالم یہ تھا کہ ہمیں اپنے آنکھوں سے سامنے موت رس کرتی ہوئی نظر آتی تھی. ہم اپنی آنکھوں سے اب سامنے موت کو ناچتا ہوا دیکھتے تھے. ہمیں یقین ہو چلا تھا کہ اب ہم میں سے کوئی بچے گا نہیں، اب ہم میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ دشمنوں نے ہم کو گھیر لیا ہے اور دشمنوں کی تعداد بھی 1,00,000 ہے جن کے بیچوں بیچ سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہے. کہتے ہیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے موقع پر، لڑائی کے موقع پر، ہم عربوں کی عادت تھی اور دنیا کے دوسرے اقوام کی بھی عادت تھی کہ ایک دوسرے کو جوش دلانے کے لیے، ایک دوسرے کو برانگیختہ اور جذبات ابھارنے کے لیے اشعار پڑھا کرتے. کہتے ہیں ہم لوگ ہمیشہ سے اس بات کے بڑے شوقین تھے اور دل دادا تھے کہ لڑائی کے موقع پر ہم جوشیلے اشعار پڑھا کرتے تھے اور اس کے ذریعہ سے اپنے خون کو بھی گرماتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے جذبات کو بھی ابھارتے تھے. اور ایسے ہزارہا شعر ان کی نو کے زبان تھے، ایسے ہزارہا اشعار ان کو یاد تھے جو ایسے موقع پر وہ لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے، ان کو جوش دلانے کے لیے پڑھا کرتے. لیکن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے موقع پر یہ حال، اس وقت ہمارا یہ حال ہو گیا تھا، 8,000 کے لشکر میں کسی ایک کی زبان پر بھی کوئی جوشیلا اشعار نہیں آ رہا تھا. ہمارے ہوش گم ہو گئے. ہم ایسے حالت میں ہو گئے ہیں جیسے بارش کے موقع پر بلی، بھیگی بلی، بالکل بارش چاروں طرف سے بارش ہو رہی ہو اور اس بلی کو پناہ لینے کے لیے کوئی جگہ نہ ملے تو وہ بیچاری بارش میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر بارش اس کو بھگاتی ہے. تو بھیگی بلی کی طرح بالکل ہمارے ہوش گم ہو گئے، ہم بالکل اشعار وغیرہ بھول گئے اور ہم کو اپنی موت کا 100% یقین ہو چلا کہ ہم ختم ہو گئے. اچانک ایک شخص نے ایک جملہ کہا، ایک اعلان کیا، ایک دعا کہی آسمان کی طرف منہ کر کے، اور وہ دعا اس قدر دل سے نکلی ہوئی تھی کہ کہنے کو ابتدا ایک شخص کی زبان سے ہوئی ہے
لیکن پھر پورے 8000 کے مجمع میں کوئی زبان ایسی نہیں رہی کہ جس میں سے کسی کی زبان پر یہ جملہ اور یہ دعا کسی کی زبان سے نہ نکل رہی ہو، بلکہ 8000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زبان پر وہ جملہ جاری تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ دعا کیا تھی؟ کہا ایک آدمی نے آسمان کی طرف منہ کر کے اتنے جملہ کہا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد تیرے محبوب کی امت پھنس گئی ہے، اے اللہ تیرا ایک محبوب ہے جس سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے، جس سے تو بہت محبت کرتا ہے، اے اللہ اس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں، تیرا اور ہمارا ایک مشترکہ دوست ہے، ایک مشترکہ ہستی ہے، ایک جو تو اس سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آج اس کے وسیلے سے، آج اس کے واسطے سے ہم تیری پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، تجھے پکارتے بھی اس کے واسطے سے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، اے اللہ اے رب محمد ہم تیرے محبوب کی امت ہے، اور تیرے محبوب کی امت ہونے کے حوالے سے اللہ آج اپنے محبوب کی امت کی مدد بھی تو فرما دے، یا رب محمد انصر امت محمد، امت محمد کی مدد کر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا واسطہ دے کر یہ التجا کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پھر اللہ ہے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں اس کے محبوب ترین بندے کیا نام لے کر التجا کیا جا رہا۔ دوستو اللہ تو پھر اللہ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس نے اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی حضرت محمد الرسول اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کی اس مخلوق نے بھی حضرت محمد الرسول اللہ کے نام کی برکت سے اپنے بس میں جو کچھ ہوتا تھا کر کے دکھایا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی پہ جا رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے پر سوار ہو کر پانی کے موجوں کے رام و کرم پر کئی دن کھلے آسمان کے نیچے اور پانی میں اور سمندر میں گزار دیے، یہاں تک کہ وہ تختہ آہستہ آہستہ ایک جزیرے پر جا پہنچا۔ جب جزیرے میں اترے ہیں تو اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، اب اس جزیرے سے نکلے کیسے؟ چنانچہ اندر ساحل سے اندر کی طرف جانا شروع کیا۔ ذرا آگے گئے تو حیران ہیں، یہ سن کر آواز آ رہی کچھ گرانے کی، اور کچھ جو ہے وہ بڑی آواز آ رہی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے جنگل میں کوئی درندہ ہے جو کسی جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ادھر ادھر دیکھا تو انہیں ایک جھاڑی سے، ایک کچھاڑ سے دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئی، سمجھ گئے کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے، اور پھر جب بہت غور سے دیکھا تو اندازہ لگانے میں انہیں دیر نہ لگی کہ جھاڑی کے اندر کوئی عام معمولی چھوٹا جانور نہیں چھپا ہوا ہے، بلکہ شیر ببر، جس کو آپ لائن کہتے ہیں، وہ بالوں والا، وہ چھپا ہوا ہے، اور وہ اس جنگل میں انسان کو دیکھ کر اسے لقمہ بنانے کے لیے پوری تیاری میں ہے، غرا رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ شیر کچھاڑ سے نکل کر دوڑتا ہوا ان کو کھانے کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے شیر کو پکارا، فرمایا شیر کان کھول کر سن، میں کوئی ایسا ویسا آدمی نہیں ہوں، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں۔ جب شیر کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا نام کا واسطہ دیا گیا، کہتے ہیں وہ شیر بھاگتا ہوا آیا اور ان کے قدموں میں آ کر اپنے سر کو اس طرح ڈال دیا جس طرح کسی شخص کے پاؤں میں اس کی پالتو بلی اپنا سر لا کے رکھ دیتی۔ سبحان اللہ۔ کہاں ایک جانور جنگل کا، اور کہاں حضرت سفینہ، کہاں انسان اور کہاں جانور، اور کہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی۔ جیسے ہی کہا کہ میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، جب یہ کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں تو شیر نے بھی معلوم کر لیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، یہ اللہ کے محبوب ترین بندے کا غلام ہے۔
اس نے حضرت محمد الرسول اللہ کے نام کے کمالات کا مظاہرہ یوں کر کے دکھایا اپنے عمل سے کہ وہ جس انسان کو لقمہ تر بنانے کے لیے اپنے کچھاڑ سے نکلا تھا، وہ اس انسان کے سامنے اس طرح عاجزانہ انداز میں آ کر اپنے سر کو رکھ دیتا ہے جیسے کوئی وہ جنگل کا جانور نہیں، خونخوار جانور نہیں، جیسے کوئی پالتو جانور ہے اس کا۔ آ کر انہیں سر رکھ دیا اور پاؤں چاٹنا شروع کر دیا۔ حضرت سفینہ نے کہا بھائی میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں جا رہا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دین کے خاطر، اور یہ میرے ساتھ واقعہ پیش ہو گیا ہے، بتاؤ یہاں اس جنگل سے نکلنے کا رستہ کیسا ہے؟ چنانچہ شیر نے سمجھ لیا اور شیر آگے آگے اور پیچھے مڑ کر اشارہ کر رہا میرے پیچھے چلے چلو۔ شیر شارٹ کٹ ٹام ٹم بن گیا اس کا، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹام ٹم بن کر اس جنگل میں ٹام ٹم بن کر ایسے شارٹ کٹ راستے سے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام تک لے آیا کہ جس مقام پر سامنے نظر آ رہا ہے، بستی نظر آ رہی ہے، اور یہاں آ کر شیر رک گیا اور گویا نظروں میں یہ کہہ رہا ہے تم اپنے مقام تک تمہیں پہنچانا میری ذمہ داری تھی، میں اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہوں، اور پتہ نہیں میرا دل کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ شیر نے بھی کہا ہوگا سفینہ جب آقا کے سامنے پہنچنا تو کہہ دینا کہ جنگل کے خونخوار جانوروں نے بھی تیری عزت، تیرے نام کا احترام باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے خونخوار جانوروں نے بھی تیرے نام کا احترام کیا ہے۔ سفینہ آقا کو میرا سلام دے کر میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک لڑ رہے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر لڑ رہے ہیں، اور شام ہو گئی اور بہت گمسان کی لڑائی ہے۔ حضرت ضرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا تھک گیا، گھوڑا بیٹھ گیا۔ حضرت ضرار ہے لڑنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن گھوڑا ساتھ نہیں دے رہا۔ صبح سے شام تک گھوڑا آخر گھوڑا تھا، تھک تو جانا تھا اس نے، وہ بیٹھ گیا ہے۔ حضرت ضرار چاہتے تھے کہ کاش تھوڑی اور دیر کے لیے گھوڑا میرا ساتھ دیتا تاکہ میں مسلمانوں کی مدد کرتا، تاکہ میں دشمنان اسلام کو اس کے انجام تک پہنچاتا۔ اب ظاہر ہے کہ گھوڑا ساتھ نہیں ہے، کیسے کریں؟ چنانچہ ایک ترتیب سمجھ میں آئی، اترے گھوڑے سے، گھوڑے کا کان پکڑا اور گھوڑے کا کان پکڑ کے کہتا ہے گھوڑے مجھے ابھی تیری ضرورت ہے اور تو میرا ساتھ نہیں دے رہا، اگر تم نے میرا ساتھ نہیں دیا تو میں کل قیامت کے دن حضرت محمد الرسول اللہ کی پاک بارگاہ میں تیری شکایت کروں گا اور کہوں گا کہ مسلمانوں کو ضرورت تھی، میں مدد کے لیے تیار تھا مگر میرے گھوڑے نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں پیغمبر کی مجلس میں تیرا شکایت کروں گا۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے نے کان ہلایا اور اس طرح تیار ہو کر کھڑا ہو گیا جس طرح شام نہیں ہو رہی ہے بلکہ رات بھر اس نے آرام کر کے صبح فریش ہو جاتا ہے، اس طرح وہ گھوڑا پھر فریش ہو گیا۔ اور حضرت ضرار کہتے ہیں میں سوار ہو گیا اور شام تک گھوڑے نے لڑائی میں رتی برابر بھی کمزوری نہیں دکھائی، بلکہ حضرت محمد الرسول اللہ کے نام کا ٹونک اس نے ایسا پیا ہے کہ شام تک ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی تازہ دم مجھے گھوڑا مل رہا ہے۔ لوگوں پھر جانور بھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یہ احترام رکھتے ہیں، یہ واسطے کا یہ مقام رکھتے ہیں، تو پھر کیا خیال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں حضرت محمد الرسول اللہ کا واسطہ دیا جائے، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد کو آ۔ یہ کہتے ہیں ہم سب کی زبان پر ایک جملہ تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں، فرماتے ہیں ظہر کا وقت ہو چلا تھا، میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی کہ دیکھو سورج ڈھل گیا ہے، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز بھی تو پڑھنی ہے، نماز تو پھر نماز ہے، وہ کیسا دین ہے جس میں نماز نہیں؟ ان کے ابا نے تو کہا تھا جب زخم کاری لگی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا انہیں اٹھاتے گھر والے تو کہتے کیوں اٹھایا؟ کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کہا ہاں بہت اچھا کیا جو تم نے مجھے بے ہوشی سے جگا دیا ہے، بھلا اس دین میں کیا رکھا ہے جس میں نماز نہ ہو؟ وہ کیسا دین جس میں نماز نہ ہو؟ آج مسلمان
اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نماز جیسی عبادت کے لیے اپنا سر کٹ جائے، تن کٹ جائے، یہ تو منظور ہے، لیکن نماز کا چھوڑنا منظور نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس کو معلوم نہیں؟ ظہر کا وقت ہو گیا، کہا نا شمر کو، اگلی پارٹی کو کہلوایا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھ لینے دو۔ انہوں نے کہا تیری تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اگر میری نہیں ہوتی تو پھر تمہاری کیسے ہو جاتی ہے؟ جس گھرانے سے تمہیں نماز ملی ہے اس گھرانے کے فرد کو نماز نہیں ہوتی تو پھر تمہاری کیسے ہوتی؟ کہا یہ نماز پڑھنے نہیں دیں گے، لیکن ہم نے نماز پڑھنی ہے بہرحال۔ چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی ہے، اور اسی نماز میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے انہوں نے شہید کیا تھا، بتا دیا کہ شہید ہونا منظور ہے لیکن نماز چھوڑنا منظور نہیں۔ بڑے واقعات ملتے ہیں تاریخ اسلام میں کہ انہوں نے نماز کے خاطر اپنا بہت بڑا نقصان برداشت کیا۔ فاتح مصر سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی لڑ رہے ہیں، جمعہ کا دن آ گیا، سامنے سے پیغام آیا آج جمعہ کا دن ہے، تمہارے لیے بڑا دن ہے، کل سیٹرڈے کا دن ہے، ہمارے لیے یہودیوں کے لیے بڑا دن ہے، پرسوں سنڈے کا دن ہے، ہمارے لیے بڑا دن ہے، ایسا کرو مسلمانوں کے سربراہ یہ 3 دن نماز روک لو، لڑائی روک لو، جمعہ تمہاری عزت کے لیے، یہودیوں کی عزت کے لیے کل، اور ہماری عزت کے لیے پرسوں، منڈے کو پھر لڑیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، لڑائی روک لی۔ چنانچہ لڑائی روک لی گئی، اب جمعہ کا دن ہے، کہا جمعہ پڑھیں گے۔ چنانچہ جمعہ کی اذان ہوئی، جمعہ کا خطبہ ہوا، جمعہ کے لیے نماز ہوئی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے دشمنوں نے غداری کی، پیچھے سے حملہ کر دیا۔ پتہ ہے پیچھے سے حملہ کر دیا، نماز میں مسلمان صفوں میں کھڑے ہیں، پیچھے سے حملہ کر دیا۔ بڑی بڑی صفیں بنی ہوئی تھی، 2 صفیں دشمنوں نے حضرات مسلمان مجاہدین کی، جس میں بے شمار صحابہ کرام بھی تھے، ان کی صفوں میں گھس کر ان کو شہید کر دیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی، شہید ہو گئے، نماز میں کٹتے چلے گئے، آگے اطمینان کے ساتھ نماز ہو رہی ہے۔ اتنا مسلمانوں کی جانی نقصان ہوا، 5 سال کی مصر کی لڑائی میں اتنا جانی نقصان نہیں ہوا جتنی اس 2 رکعت نماز جمعہ میں جان کا نقصان ہوا۔ بتا دیا ہمارے اسلاف نے، جانوں کا نقصان کوئی معنی نہیں رکھتا، جانے کا نقصان ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان نماز چھوڑنا برداشت نہیں کر سکتا۔ آج مسلمان اللہ معاف فرمائے چھوٹے چھوٹے بہانے سے نماز چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے ایکسکیوزز اس کو ملتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال میں نے یہ کہا، جب نماز کا وقت دیکھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دوستوں میں بات ختم کرنے لگا، ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا؟ منظر میں نے یہ دیکھا کہ ایسا لگا مجھے جیسے آسمان پھٹ گیا ہے، آسمان کھل گیا ہے، اور میں نے سفید گھوڑے پر سفید لباس پہنے ہوئے سینکڑوں ہزاروں فرشتوں کو آسمان سے نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ ان کے آگے ان کا لشکر کا امیر تھا جس کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا، اور وہ اعلان کر رہا تھا ابشروا، اے مسلمانوں مبارک ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد کو آ گیا ہے، مبارک ہو تمہیں، تم نے اللہ کو پکارا، اللہ تمہاری مدد کو اتر آئے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر آسمانوں کی طرف سے جب میں نے نگاہ نیچے کی اور سامنے دشمن کی طرف نظر کی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، کسی نے ایک تیر نہیں چلایا، کسی نے کوئی حرکت نہیں کی، لیکن دشمنوں کا لشکر ہے، لاکھ کا لشکر ہے، جنہوں نے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ لشکر پتہ نہیں کیوں بھاگ رہا ہے۔ سارا لشکر چاروں طرف سے منتشر ہو رہا، چاروں طرف سے بھاگ رہا۔ ہم حیران اور پریشان ہیں کہ آخر کیوں بھاگ رہا، کون سی چیز ہے جو ان کو بھگا رہی ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے جب ہم نے یہ تیاری کی کہ ہم ان لشکر کے پیچھے بھاگیں اور ان کا مال غنیمت لوٹیں، تو امیر صاحب نے اعلان کیا، لوگو اللہ نے تمہاری مدد کر دی ہے، دشمن کو بھگا دیا ہے،
اب تمہیں ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پر اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہو، اللہ نے تمہاری مدد کر لی ہے، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا ہے۔ دوستو، جب اللہ مدد کو ساتھ ہوتا ہے، جب اللہ کو کوئی انسان اپنے ساتھ لے لیتا ہے، پھر اللہ اس انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کب ساتھ ہوتا ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ ایک بات یہ کہ پوری دنیا اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے، اور اللہ نے ہم کو بنایا اس کے لیے، اور اللہ کب ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ بناؤ؟ اللہ کب ہمارے ساتھ ہوتا ہے؟ دوستو، یہ آخری بات ہے آج کے جلسے کے حوالے سے جو میں بات کر کے ختم کروں گا۔ اللہ تب ساتھ ہوتا ہے جب بندہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنا امام تسلیم کرتا ہے، اپنی زندگی کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے، ان کی سنت کے تابع کر دیتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کے ہو جاتے ہیں۔ 100% زندگی اپنی حضرت محمد الرسول اللہ کی زندگی کے تابع کر لو۔ اگر چاہتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر وقت مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں اور دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں، تو دوستو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، اپنا رہبر تسلیم کرنا ہوگا، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالنا ہوگا، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور سنت کے تابع کرنا ہوگا۔ جب یہ وقت آ جائے گا، سمجھ لیجئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت پھر ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، اور جتنا ہم حضرت محمد الرسول اللہ سے کٹتے چلے جائیں گے، ان کی سیرت پاک اور ان کی سنت سے دور ہوتے چلے جائیں گے، یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی ہمارے اوپر حلال ہوتی چلی جائے گی، اور کوئی بھی قوم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی۔ کوئی قوم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ۔ اگر ہم چاہتے ہیں، خاص طور پر ہم مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہو، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، تو پھر ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت والی زندگی کو، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی اور روحانیت سے بھرپور اور معمور زندگی کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہوگا، ہماری زندگی کو ان کی زندگی کے مطابق بنانا ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک، سر سے لے کر پیر تک، عبادت سے لے کر معاملات تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، ہر چیز کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنا ہوگا۔ تب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت کس طرح آتی ہے۔ آج جتنی مرضی ہے ہم اسلحہ جمع کر لیں، جتنی مرضی ہے مال و دولت جمع کر لیں، جتنی مرضی ہے ہم قوت اور طاقت اپنے ساتھ کر لیں، اللہ کی مدد اور نصرت کبھی بھی انسان کے ساتھ شامل حال نہیں ہو سکتی۔ طاقت فرعون کے پاس کم تھی، حکومت اس کی دیکھو، سلطنت اس کی دیکھو، مال و دولت دیکھو۔ اللہ قرآن مجید میں ایک ایک قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں کہ ان کے حالات پڑھو، ان کے پاس اسباب کی کمی نہیں تھی، اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جب اللہ ان کے ساتھ نہیں تھا، انجام ان کا ماں سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ ہمارے تمام چیزیں آ جائیں اور اللہ ساتھ نہ ہو، یقین رکھو کہ ماں سوائے تباہی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب ایک اللہ کو اپنے ساتھ لے لیا، اور وہ ایک اللہ کب ساتھ آتا ہے؟ جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت پاک کو اپنی زندگی میں ڈالو۔ کھانا ان کے مطابق ہو، پینا ان کے مطابق ہو، پہننا ان کے مطابق ہو، معاملات ان کے مطابق ہو، معاشرت ان کے مطابق ہو، معیشت ان کی سیرت اور سنت کے مطابق ہو۔ غرضے کے ہر چھوٹے سے کام سے لے کر بڑے سے بڑے کام تک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا، اللہ کا وعدہ ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جماعت کی اور اس قوم کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ ماضی میں ہمیں اللہ نے دکھایا، جب حضرت محمد الرسول اللہ کے غلام بن کے رہے، اللہ نے پورے زمانے کا انہیں حاکم بنایا،
اور جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے، شریعت سے، دین سے، سیرت پاک سے ہم کٹتے چلے گئے، ذلت اور خواری اور شکست اور دنیا میں وقتوں کا چلا جانا، ہیبت کا ختم ہو جانا، یہ ہمارا مقدر بن گئی۔ آئیں عہد کریں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، اور سیرت کے جلسے کا پیغام بھی یہی ہے، اور اس سیرت کے جلسوں کے منعقد کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آئے عہد کریں، تجدید عہد کریں کہ ہم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں گے۔ جب ان کے مطابق ڈالیں گے، یقین کیجئے آخرت تو آخرت ہے، دنیا بھی ہماری ہوگی۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑا عجیب کہا، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، فرمایا نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں بتاتا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اس امت کو امت بنانے کے لیے اور اس امت کو عروج اور ترقی کی راہ دکھانے کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ اللہ سے نہیں مانگا، کتنا کچھ نہیں مانگا۔ دوستو، یہ با وفا امت، محمد کی یہ بے وفا امت ہے کہ محمد نے، نبی نے اپنی امت کے ساتھ وفا کرنے میں کمی نہ کی، لیکن ان کی امت نے بھی ان کے ساتھ بے وفائی میں کمی نہ کی۔ یہی تو نتیجہ ہے آج جس پر ہم یہاں کھڑے ہیں۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھیں مدینے کی گلیوں میں جا کر، یعنی میرا مطلب ہے سنت کی راہوں پر، میرا مطلب ہے سیرت کی راہوں پر، قرآن و سنت کی راہوں پر چلے جائیں۔ کاش ہم بھی بیٹھے مدینے کی گلیوں میں جا کر، سنا ہے جنت کی وہاں سے ہوا آتی ہے۔ نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روزے سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش ہم بھی بیٹھیں مدینے کی گلیوں میں جا کر، سنا ہے جنت کی وہاں سے ہوا آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جنت کی ہواؤں کا مستحق بنا دے، آمین آمین۔ یعنی ہمیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا غلام بنا دے، ہر بات میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی فرما برداری اور اطاعت کو ہم مسلمانوں کا شیوا بنا دیں۔ جس دن امت مسلمہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جمع ہو گئی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں پر آ گئی، سمجھ لیجئے پھر اس امت کو پھر معراج کی منزل مل گئی۔ آقا تیری معراج، آقا تیری معراج، تو لوح و قلم تک پہنچا۔ آقا تیری معراج، تو لوح و قلم تک پہنچا، اور آقا میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ جس دن آقا کے قدم تک پہنچ گئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں مسلمانوں کو پھر وہ کھویا ہوا راستہ مل جائے گا، وہ کھوئی ہوئی عزت انشاءاللہ، وہ کھویا ہوا مقام اللہ عطا فرمائیں گے۔ مغرب کے وقت ہے، دعا ہے، آپ آمین، آپ کی آمین کی جرمٹ میں اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے کہ اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار واپس دلا دے، اللہ امت مسلمہ کو کھوئی ہوئی عزت واپس عطا کر، اور اللہ امت مسلمہ نے حضرت محمد الرسول اللہ کا جو رستہ چھوڑ دیا ہے پورے معاملات میں، اے اللہ تمام معاملات میں ہمیں محمد الرسول اللہ کی سنت اور سیرت کا تابع دار بنا دے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تمام دوستوں کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے اس مبارک مجلس میں مجھے حاضری کی، شرکت کی دعوت دی ہے۔ تمام حضرات میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ حضرات بھی تمام حضرات اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ اس مبارک محفل میں لایا ہے، جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اللہ ان کو دنیا آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ان کی اس محنت کو، اس کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمدللہ۔